مختلف انداز میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سمجھا رہے ہوتے، گفتگو چل رہی ہوتی تھی، تو اس دوران اگر کسی صحابی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ صحابی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سے عرض کرتا تھا کہ یا رسول اللہ راعنا، یعنی ہم پر رعایت فرمائیں، ہم پر رعایت کریں۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور بات سمجھ نہیں سکے، ہو سکے تو حضور کرم فرمائیں، ایک دفعہ پھر یہ بات ہمیں سمجھا دیں۔ تو یہ ایک ان کا انداز تھا، ادب سے کرتے تھے، محبت سے کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر رعایت فرمائیں۔ اور یہی لفظ راعنا تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہودیوں کی زبان میں ایک ہلکے معنی میں سمجھا جاتا تھا، اور اس میں علماء نے مختلف الفاظ لکھے ہیں، جن میں سے ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ احمق، یعنی کہ کم عقل، اور ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ ہماری بکریوں کو چرانے والا، چرواہا۔ تو یہ دو معنی اس میں جو ہے زیادہ مشہور ہیں، تو یہ معنی بنتے تھے، اور یہود اپنی زبان میں وہ اسے سمجھتے تھے۔ تو جب وہ منافقین جو نا ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ اپنی زبان میں اس طرح سے کہہ کے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے تھے، اور اپنے دل میں یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم کس طرح سے ان کو بولتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو چند صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو یہود کی لغت کو سمجھتے تھے، ان کی زبان کو سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان کو پتہ چلا کہ یہود اس طرح سے کرتے ہیں، تو انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ اگر آج کے بعد میں نے تمہاری زبان سے یہ کلمہ سنا تو میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ مطلب یہ کہ میں تمہیں مار دوں گا کہ تم نے یہ گستاخی اس طرح سے اگر کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے کیوں الجھ رہے ہیں، ہم سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب سامنے سے جواب اس انداز کا آئے تو بندے کو پریشانی تو ہوتی ہے۔ تو حضرت سعد کو تھوڑا دکھ ہوا کہ واقعی مسلمان بھی کہتے تو یہی ہے، کیونکہ معانی جیسا بھی ہو عربی میں الگ ہے، یہود کی لغت